السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی طالب علم ساتھیوں، آپ اسلامیات کا صفحہ نمبر 38 یعنی کتاب کا پیج نمبر 38 نکالیے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے فکر آخرت کے بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ایک دن اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اچھا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، برا کریں گے تو اس پر سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھ کے کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے محفوظ رہ سکیں۔ اب وہ قیامت کا دن جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس دن کو کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، یہاں پہ ہمارے سبق کے اندر سورۃ المزمل کے حوالہ سے، سورۃ القاریہ کے حوالہ سے چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آپ میرے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے سوال دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا ایک سوال آ رہا ہے۔ سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ سے اس سبق میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں، یعنی جو ترجمہ لکھا گیا سورۃ ملک کا، سورۃ مزمل شریف کا اور سورۃ القاریہ کا، آپ ان کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہو بہو ترجمہ نہیں لکھنا، بلکہ جو کچھ آپ کو وہاں سے حاصل ہوا ہے، جو مطلب ہے، آپ اس کو بھی اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ جی سبق شروع کرتے ہیں، آپ ذرا سبق کی طرف دیکھیں۔ قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ المزمل میں ہے کیا ترجمہ؟ ہمارے پاس ان کو جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں، یعنی جب بیڑیاں پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں تو بندہ بھاگ نہیں سکتا، تو یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو، ظالموں کو، نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں۔ اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، جی دوسرا عذاب، ایک تو انہیں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، پھر آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تیسری بات، اور گلے کو پکڑنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ تو تھا اس کا ذکر۔ پھر اس دن اور کیا ہوگا؟ اس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے۔ کتنے مضبوط مضبوط پہاڑ ہیں، زمین ہے، یہ کانپنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگے رواں، یعنی چلتے ہوئے ریت کے ٹیلی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر ریت اڑتی ہے، اگر کسی وجہ سے ریت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ ریت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط پتھروں سے بنے ہیں، فرمایا یہ ریت کے ٹیلوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی، یعنی کفر والے کام کیے، تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی ایسا دن ہوگا، بندہ کھڑا کھڑا ہی جوان تھا، بچہ تھا، تو وہ جوان ہوا، جوانی میں بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ قیامت کے دن کی ایک تصور سورۃ المزمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ہم اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست سمت لے جا سکیں۔
دوسرا سورۃ القاریہ میں ہے، اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے یعنی جب یہ برسات کا موسم آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتنگے، چھوٹے چھوٹے کیڑے سے وہ رات کو روشنی پہ اڑتے ہیں۔ تو کہا قیامت کے دن لوگ کیسے ہوں گے؟ جیسے یہ پتنگے روشنی کے دائیں بائیں پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی۔ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، یعنی جب اون کو دھنکا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گالے بن کے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا جیسے آپ مری کے علاقوں میں بادل کے ٹکڑے دیکھتے ہیں تو وہ ہوا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو جو پہاڑ ہوں گے قیامت کے دن یہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گالوں کی شکل اختیار کر کے اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی جو مضبوط چیزیں ان کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی جس کا نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ جلتی ہوئی، جیسے آپ آگ جلائیں نا، جیسے گیس پریشر تیز ہو تو آگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو یہ دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے اس وقت۔ تو فرمایا جہنم کے اندر دہکتی ہوئی اس طرح کی آگ ہوگی جس سے بندے کو سزا دی جائے گی۔ اب بندہ آگ کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے تو معلوم اسے ہو جائے گا کہ میں آگ کو کس قدر برداشت کر سکتا ہوں۔ تو اگر یہ آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہاں تک ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس میں کوئی MCQs بھی بن جائے گا، آپ ہر لائن کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو امید ہے یہ سبق آپ کو آج کا یاد ہو جائے گا۔ آگے ہم تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی توضیح فرمائی۔ توضیح مینز تشریح فرما دی۔ مثلاً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ اب یہاں تک تو یہ اتنا لکھا ہوا ہے، تو اسی روایت کے آگے ہے کہ اس قدر صحابہ اکرام رو رہے تھے کہ پچھلے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس قدر گڑ گڑا کے رو رہے تھے صحابہ اکرام۔ تو حضرت اسماء فرماتی پھر میں نے جو آگے لوگ تھے ان سے حدیث پاک سنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس بات کا کس انداز میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا سرکار نے قبر کا ذکر فرما رہے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، داغ لگا دینا ہے، تو یہ ہم ان کو معمولی بھی سمجھتے ہیں، حقیر بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی بعض پرس ہونے والی ہے۔ اللہ ان باتوں کے متعلق بھی سوال فرمائے گا۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دراصل ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا و سزا سے آگاہ فرما دیا، تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضائے الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اچھا، یہ ہے کہ دنیا میں ہم جتنے امتحان دے رہے ہیں
جب ہم کمرہ امتحان میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے پرچہ آ جاتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے آپ بیان کریں، جواب دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان کیا ہے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے سوال بھی دنیا میں بتا دیے، جواب بھی انسان کو دنیا میں بتا دیے، اور پھر ٹائم بھی دے دیا کہ اب تم صرف تیاری کر لو، یہ سوال کیے جائیں گے۔ دنیا کے امتحانوں میں ٹائم دیا جاتا ہے، کتاب دی جاتی ہے کہ یہاں سے تم نے تیاری کرنی ہے، لیکن سوال نہیں بتائے جاتے، جواب نہیں بتائے جاتے۔ لیکن آخرت کے اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی عطا کیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، 5 وقت نماز کی، اعمال صالح کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث بنے۔ امید ہے آپ اس سبق کو یاد بھی کریں گے اور پھر اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ ہم بھی اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔